ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دفعہ شیر کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ شکار ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل پڑتا ہے۔ مگر ایک شکاری کے پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ باہر نہیں نکل سکتا اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو شیر اس کو آواز دے کر بلاتا ہے، اور جب وہ آدمی پنجرے کے قریب آتا ہے تو شیر اس سے کہتا ہے، بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ ایک شکاری بہت خراب ہے، اس نے مجھے پنجرے میں بند کر دیا ہے، لیکن آپ ایک بہت اچھے انسان لگ رہے ہو۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں۔ خیر بتاؤ، اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ دوست، اگر تم مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دو گے تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم مجھے کھا جاؤ گے۔ میں تمہیں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تم تو میرے محسن ہو۔ آدمی پنجرے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور شیر کو آزاد کر دیتا ہے۔ شیر جلدی سے باہر آ جاتا ہے اور دھاڑنے لگتا ہے۔ جب تم اندر تھے تو آزادی کی بھیک مانگ رہے تھے اور اب مجھے کھانے آ رہے ہو۔ آدمی زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک لومڑی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ آدمی اس لومڑی سے کہتا ہے، دیکھو لومڑی، میں نے اس شیر کو قید سے آزاد کیا اور اب مجھے وہ کھانے آ رہا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر تم مجھے یہ سب کر کے بتاؤ گے تو پھر میں شاید تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی۔ شیر جی، آپ پنجرے میں جا سکتے ہیں دوبارہ؟ اور دروازہ کس حالت میں تھا؟ ایسے بولتے ہی آدمی دروازہ باہر سے لاک کر دیتا ہے اور لومڑی کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ جیسے ہی آدمی دوبارہ دروازہ کھولنے لگتا ہے تو لومڑی فوراً بول اٹھتی ہے، رک جاؤ، میں تو ناٹک کر رہی تھی۔ شیر کو دوبارہ اس پنجرے میں قید کرنے کے لیے چلو آپ اب اپنے گھر جاؤ اور اس احسان فراموش شیر کو ہمیشہ مرنے دو یہیں پر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت ساری بکریاں رہتی تھیں۔ وہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو بکریوں کا شکار کرتا تھا اور چیر پھاڑ کر انہیں کھا جاتا تھا۔ تو اس طرح بکریوں کا جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جنگل میں ایک شیر آ گیا ہے؟ سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جو بکریوں کا شکار کرتا ہے اور ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی جان بچانا ہوگی۔ چلو ساتھ والے گاؤں میں کسان کے پاس چلتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، شاید وہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے ہماری جان بچ جائے۔ بکریاں کسان کے پاس جاتی ہیں اور وہ بکریوں کو ایک زبردست ترکیب بتاتا ہے۔ چالاک بکری اپنی جان بچانے کے لیے کہتی ہے کہ جنگل میں ایک اور شیر آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ شیر کو یہ سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ سن کر جنگل کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔
ایک جگہ وہ پانی کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ وہاں اس کو اپنی شبی نظر آتی ہے تو کہتا ہے، اچھا تو تو ہے وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں کود پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساری بکریاں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتی ہیں۔ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا آہستہ آہستہ ندی کی طرف جا رہا تھا۔ ندی کے دوسری طرف خرگوش سے دیکھ رہا تھا۔ خرگوش دوڑ کر اس کے پاس آیا اور ہنسنے لگا۔ جب کچھوے نے پوچھا تو خرگوش بولا، میں تمہارے چلنے پر ہنس رہا ہوں، تم کتنے آہستہ آہستہ چلتے ہو۔ یہ سن کر کچھوا بولا، اچھا اگر تمہیں اپنی رفتار پر اتنا گھمنڈ ہے تو مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرو۔ یہ سن کر خرگوش اور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ دونوں دوڑ کے لیے رضامند ہو گئے۔ پرانے والے درخت پر جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت جائے گا۔ دوڑ شروع ہوئی اور خرگوش چھلانگ لگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ خرگوش نے کچھوے کو دیکھا اور وہ بہت پیچھے تھا۔ خرگوش نے سوچا کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھوا آہستہ آہستہ خرگوش سے آگے نکل گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی اور وہ دوڑ کر درخت کے پاس آیا تو کچھوا پہلے ہی سے پہنچ چکا تھا۔ خرگوش نے کچھوے سے معافی مانگی اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ نتیجہ ہمیں غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزیدار سٹوری سنتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔